کتاب آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ابو عبداللہ اور لایا ہوں آپ کے لیے میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر 27، عذاب قبر سے بچنے والے خوش نصیب۔ کچھ نیک اور صالح اعمال ایسے بھی ہیں جن پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں کے لیے منکر و نکیر کے سوالات اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی خوشخبری ہے۔ پہرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر فوت شدہ کا عمل ختم ہو جاتا ہے، البتہ جنگ یا امن میں اسلامی لشکر، اسلامی املاک، اسلامی تنصیبات اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت و نگرانی کرنے والے کا عمل بڑھتا رہے گا اور وہ قبر میں منکر و نکیر کی آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ سنن ابی داؤد۔ شہادت فی سبیل اللہ پانے والا جن 6 انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے، ان میں ایک قبر کے عذاب سے نجات پانا بھی ہے۔ ترمذی۔ راشد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سے سنا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو قبر میں آزمایا جاتا ہے لیکن شہید کو نہیں آزمایا جاتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دنیا میں سروں پر چمکتی تلواروں کی آزمائش ہی کافی ہے۔ نسائی۔ شہادت کی مزید اقسام بھی ہیں جو اسی خوشخبری یعنی عذاب قبر سے نجات کی اہل ہیں۔ پیٹ کی تکلیف۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن یسار سے روایت ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثرد اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عرفہ تشریف لائے۔ لوگوں نے انہیں بتایا کہ فلاں شخص پیٹ کی تکلیف سے وفات پا گیا ہے، تو ان دونوں نے خواہش کی کہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہوتے۔ پھر ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی تھی کہ جس شخص کو پیٹ مار ڈالے اسے قبر میں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ دوسرے نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ نسائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید 5 قسم کے ہیں: طاعون زدہ، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، غرق ہونے والا، مکان یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والا۔ ان کے علاوہ زچگی کی حالت میں مرنے والی خاتون، آگ میں جل کر مرنے والا، پسلی کی بیماری یعنی نمونیا سے مرنے والا۔ ابن ماجہ۔ ایک اور روایت کے مطابق اپنے مال کی حفاظت میں مرنے والا، اپنے بال بچوں کی حفاظت میں مرنے والا، اپنی جان بچاتے ہوئے مرنے والا، اپنے دین کی حفاظت میں جان دینے والا، ظلم کے خلاف جدوجہد میں مرنے والا بھی شہید ہے۔ نسائی۔ جمعہ کے دن یا رات کی وفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات وفات پائے، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ قبر سے محفوظ کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے والا ہو۔ ترمذی۔ مسجد کی نماز، تلاوت قرآن پاک اور صدقہ۔ مسجد کی طرف چل کر نماز کے لیے جانا فتنہ قبر سے نجات کا سبب ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کو معمول بنا لینا اور صدقہ خیرات کرنا بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والے اعمال ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور فرشتہ میت کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن پاک اسے دور کر دیتی ہے۔ پھر جب سامنے سے آتا ہے تو صدقہ خیرات اسے دور کر دیتے ہیں، اور جب پاؤں کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ طبرانی۔ سورہ الملک کی تلاوت۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس سورت کو ہر رات پڑھے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ حاکم۔ نسائی۔
شہادت کی دعا، خلوص دل سے شہادت کی دعا مانگنے والا اپنے بستر پر بھی مرے تو شہید ہے۔ بحوالہ مسلم۔ ارکان اسلام اور اعمال صالح۔ ایک اور حدیث پاک میں ارکان اسلام کی پابندی اور اعمال صالح پر کاربند رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر میں جب عذاب کا فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے کہ اس طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ فرشتہ میت کی دائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ کہتا ہے اس طرف سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ بائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے اس طرف سے راستہ نہیں، کسی اور طرف سے آؤ۔ پھر فرشتہ پاؤں کی طرف سے آنے لگتا ہے تو دوسری نیکیاں مثلا صدقہ، خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ احسان وغیرہ کہنے لگتے ہیں ادھر سے راستہ نہیں، کسی دوسری طرف سے آؤ۔ ابن حبان۔ غیبت سے بچنا، طہارت کا خیال رکھنا، غیبت نہ کرنا اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے تو وہاں دو انسانوں کی آوازیں سنی جن کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑی بات پر نہیں دیا جا رہا۔ پھر فرمانے لگے ہاں، ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور اپنی امت کو بھی ایسی دعائیں سکھائیں اور کثرت سے پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ یہ دعائیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ دعائیں اس طرح سکھاتے تھے جس طرح انہیں قرآن مجید کی صورتیں سکھاتے تھے۔ نسائی۔ موت کا خاتمہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں، تو اس وقت موت کو لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک منادی کرنے والا یوں منادی کرے گا اے اہل جنت اب تم کو موت نہیں ہے، اور اے اہل جہنم اب تم کو بھی موت نہیں ہے۔ اس وقت جنتیوں کو خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو رنج پر رنج ہوگا۔ بخاری۔ زندگی غیر مومن کے لیے جینے کا پر لطف موقع، مومن کے لیے آزمائش و ابتلا۔ موت غیر مومن کے لیے خسارہ عظیم، مومن کے لیے رب سے شرف ملاقات۔ دنیا غیر مومن کے لیے عیاشی کا گھر، مومن کے لیے کٹھن امتحان گاہ۔ آخرت غیر مومن کے لیے خیال خام کا انجام، مومن کے لیے لافانی منزل مراد۔ میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر 27 یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب عبداللہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے چیپٹر 28 میں۔ اللہ حافظ۔